نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ہماری ضروریات، ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہماری شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کل جو 9 نمبر آیات تک ہم نے اپنا سبق مکمل کیا تھا، تو ان پہلی 9 آیات میں جو پہلی 5 آیات، بلکہ آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 5 تک، ان لوگوں کا تذکرہ یا ان لوگوں کے اوصاف یا ان لوگوں کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی جو کہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو کہ متقی ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اصل بینیفیشری ہیں اس کتاب کے، حقیقت میں وہی کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور بطور خاص آخرت کی زندگی میں بھی، کہ انہوں نے اللہ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کی، اس کتاب کو اپنا راہبر بنایا، اس کے مطابق ہم اپنے معاملات کو لے کر چلے، اور جس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سمیٹنے میں کامیاب رہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فضل و کرم کر کے ان کو کامیابی یا فلاح جو ہے اس سے نوازے گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا آیت نمبر 6 اور 7 جو ہے اس میں کافروں کا ذکر ہوا، انکار کرنے والے۔ کافر کون ہوتے ہیں، انکار کرنے والے کیا ہیں، کون ہیں، ان کے بارے میں ہم نے مختصر انداز سے کچھ ایک دو باتیں جو ہیں وہ دیکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کافر یا انکار کرنے والے جو ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا ان کے لیے مطلب ان کے لیے کوئی سود مند نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنی ہٹ درمی میں اپنی منمانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کو وہ غلط استعمال کر کے دنیا کی زندگی جو ہے اس کو ویسٹ کر رہے ہیں، یا دنیا میں جو ایک موقع اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو وہ ویسٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر انسان میں ایک فطرت رکھی ہے، ایک فطرت ہے انسان کی، وہ خطرے کو بھانپ کر اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو سارا آگاہی کر دی سارے خطروں کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے انکار پر ڈٹ گئے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کا عذاب جو ہے وہ بڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، اور آنکھوں پر پردہ ڈل گیا کہ وہ کوئی چیز کوئی عقل و شعور نہیں رکھتے، کوئی چیز سمجھتے بوجھتے نہیں۔ ہدایت کی بات جو ہے وہ ان کے کانوں پر، جس کو کہتے ہیں کانوں پر جوں نہیں رینگتی، اور نہ ہی وہ اللہ کی پھیلی ہوئی نشانیاں جو ہے ان میں غور و فکر کر کے اپنے اصلاح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 8 اور 9
یہ دو آیات ہم نے جو دیکھی، ان میں منافقین کا تذکرہ، کہ منافقین کون ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے کل مختصر انداز سے دیکھنے کی کوشش کی، کہ وہ لوگ جو دوغلے ہیں، جو دو رخے ہیں، جو منہ سے تو اقرار کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس اعتبار سے وہ ظاہری ان کی حیت اور ظاہری ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ظاہری ان کے اوصاف جو ہیں، وہ تو ظاہری طور پر مسلمانوں والے یا مومنوں والے ہیں، کہ وہ مطلب کھل کر اظہار بھی کرتے ہیں اپنے ایمان کا، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے ان کا، اس کے علاوہ نماز جو ہے اس میں بھی وہ آتے ہیں۔ اب کیسے آتے ہیں؟ سستی کر کے آتے ہیں، دکھاوے کے لیے آتے ہیں، وہ تو بہت ساری باتیں آگے جا کر پتہ چلیں گی، لیکن وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں ان کی اٹھک بیٹھک جو رہے، اور اس کا ایک مقصد جو ہے ان کا وہ یہ تھا کہ اب مسلمانوں کی جو طاقت یا حکومت یا سلطنت یا ایک ریاست وہاں پر بن گئی ہے، اس ریاست میں وہ اپنا حصہ بٹور سکیں، ان کے کاروبار وغیرہ کرنے میں، یا مطلب ان کے قوانین جو ہے اس میں کچھ فائدے جو ہیں اس میں سے حاصل کریں وہ، بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر جائیں، اور اس سلطنت کو اگر چھوڑیں گے تو وہ کہاں پر رہیں گے؟ تو وہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے، بہرحال منافقین کے بارے میں جیسا کہ کل تذکرہ ہوا، بہت ساری باتیں جو ہیں مختلف انداز سے، وہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہمارے اوپر واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ کل ہم نے تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ کیا تھا کہ منافقین جو ہیں وہ ایک ایسا گروہ ہے انسانوں کا یا لوگوں کا، جو مسلمانوں کی ہی اپنی صفوں کے اندر چھپا ہوا ایک ایسا دشمن ہے، جس کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے وہ بھی مشکل ہے، کہ ظاہری حیت ظاہری کیفیت اس کی تو انہی مومنوں والی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنا جو ہے وہ اور بھی زیادہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے، اور بھی زیادہ اہم ہے کہ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جائے، ان کو ہدایت کی طرف لایا جائے تو کیسے لایا جائے، ان کو وارننگ دی جائے تو کیسے دی جائے، ان کو سمجھایا جائے تو کیسے سمجھایا جائے، کہ وہ اپنے بغض میں یا اپنے نفاق میں یہ نہ ہو کہ کوئی امن و امان کا مسئلہ بن جائے، یا آپس میں کھٹ پٹ ہو جائے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر کوئی انگلی اٹھے، جو اس کی اپوزیشن میں جو کھڑا گروہ ہے، جو دشمن ہے کھلا، وہ کہے کہ مسلمانوں کی اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، تو وہ ہم سے کیا لڑیں گے، یا ہمارے ساتھ ہمیں کیا وہ نصیحت کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو پھر ٹیکل کرنے کے لیے بھی بہت ساری تدابیر یا بہت ساری حکمت عملی جو ہے اس کی ضرورت ہوتی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف اوقات میں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں مختلف اوقات میں مسلمانوں کی رہنمائی کی، ان کو پہچاننے کے لیے، نمبر ون، کہ ان کی پہچان کیسی ہوگی، یہ کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا کیسے ان کے رویے ہیں، اور دوسرا، ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ نمٹنا کیسے ہے، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا مقصد جو ہے اس کی طرف بھی بڑھتے رہیں، اور ان کے اوپر اس طرح کے حملے بھی نہ ہوں روحانی قسم کے، یا اس طرح کے معاشرتی قسم کے، تمہارا آپس میں کوئی اتفاق نہیں۔ تو بہرحال اس سلسلے میں کل جو ہے وہ ابتدائی کچھ باتیں ہوئی تھیں، اور اس کے علاوہ دو آیات، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 جو ہے وہ ہم نے دیکھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ منافق جو ہیں، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اپنے منہوں سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں، ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، یہ تو صرف اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں، اور اس طرح کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور اس کا ایمان لانے والے جو مومن ہیں، ان کو ہم دھوکہ دے لیں گے، کہ ہم ان کی صفوں میں بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان جیسے فوائد حاصل کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود فریبی کا شکار ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کو، یہ اس کے جو ایمان والے جو اس پر ایمان لائے اس کو نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا ان کے ساتھ ایکچولی دھوکہ ہو رہا ہے، کہ وہ صحیح منطق اور صحیح لوجک کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی اصلاح نہیں کر رہے، دنیا کے عارضی فوائد تو کچھ حاصل کر لیں، لیکن آخرت میں ان کو جو ناکامی کا سامنا ہے اس کا وہ عقل و شعور نہیں رکھتے، اس کے بارے میں وہ سوچ سمجھ نہیں رکھتے، یا اس کی وہ اس لوجک کو وہ سمجھنے سے آری ہیں۔
تو یہ ابتدائی باتیں جو ہیں منافقین کے بارے میں کل ہوئیں۔ آج کی اگلی آیات جو ہیں وہ انہی منافقین کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، یا ان کی طرف ان کے مزید کچھ اور جو ان کے اندر جو خامیاں کہہ لیں، یا ان کی عادتیں کہہ رہے ہیں، یا ان کی برائیاں کہہ لیں، کہ جن کے ذریعے سے جو چھپی ہوئی برائیاں ہیں جن کے ذریعے سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ لیں کہ ان باتوں کو وہ واضح کرتا ہے، اور پھر ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی، کہ یہ خصوصیت رکھنے والے یا ایسی عادتیں رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ در حقیقت منافق ہوتے ہیں۔ ان منافقوں کے ساتھ بچنا ہے، اور ان منافقوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، تو وہ جیسا کہ کل ہم نے ایک حدیث مبارکہ کا تذکرہ کیا جو بخاری اور مسلم تھی، جس میں ان منافقین کی جو بڑی بڑی چار نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں یہ چار خصلتیں یا یہ چار عادتیں یا یہ چار برائیاں ہوں، وہ تو خالص پکا منافق ہے، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہاں البتہ جس میں کوئی ان چاروں کی بجائے کوئی ایک آدھ خامی بھی پائی جا رہی ہو، تو وہ بھی در حقیقت اس منافقوں کی لسٹ میں شامل ہے، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس برائی سے، اس خامی سے دور نہ کر لے۔ اور وہ خصلتیں کون سی ہے؟ نمبر ون، جب اس کو امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے، امانت داری میں امانت دار نہیں ہے، خیانت کرنے والا۔ نمبر دو، بات کرے تو جھوٹ کہے، جھوٹ بولنے والا فرد جو ہے وہ منافقین میں شامل ہے یا منافق ہے۔ اسی طرح سے نمبر تین، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے یا اس کو وعدے کو توڑ ڈالے، عہد وعدہ خلافی کرنے والا جو ہے وہ بھی منافق ہے۔ اور نمبر چار، جب جھگڑے تو بد زبانی کرے، جھگڑے کے دوران، کسی اختلاف کے دوران وہ بد زبانی پر اتر آئے، گالی گلوچ پر اتر آئے، بد تہذیبی پر اتر آئے، تو یہ چار خصلتیں ایسی ہیں جو انسان کو منافقوں کے گروہ میں شامل کرتی ہیں، چاہے ان میں سے ایک ہے یا چاہے وہ ساری کی ساری ہیں۔ ہمیں اپنے گریبانے میں جھانکنے کی یہ آیات بھی اور یہ احادیث بھی دعوت دیتی ہیں کہ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک لو کہ کہیں تم میں ایک ایسے میٹر یا ایسے معاملات تو نہیں ہیں۔ تو بہرحال آگے جب چلتے ہیں تو اس کا لب لباب آج کے سبق کا جو ہے وہ اگر ہم مختصر انداز سے دیکھ لیں، تو پہلی کچھ آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے رویے یا ان کی عادتیں یا ان کی جو برائیاں ہیں، جو وہ برائیاں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کا تذکرہ کر کے ان سے کیئرفل ہونے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یہ کس طرح سے تمہارے ساتھ بات کریں گے، لیکن در حقیقت ان کی حقیقی بات جو ہے وہ کیا ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کی ان کی آخر میں جا کر آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کریں گے دو قسم کے منافقوں کے لیے۔ یعنی منافقین ویسے تو بہت سارے ان کی بہت ساری کہہ لیں کہ قسمیں، یا بہت سارے آ، ان کے گروہ جو ہیں وہ کہہ لیں، ان کی عادات کے اعتبار سے یا ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس اعتبار سے، لیکن ان میں سے بطور خاص جو دو بڑے گروہ ہیں، ان دو بڑے گروہوں کے متعلقہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ دو مثالیں بیان کریں گے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو کہ پکا منافق ہے، جس نے تو سرے سے اسلام جو ہے اس کو قبول ہی نہیں کیا، سرے سے بالکل ہی وہ اپنے دل سے انکاری ہے۔ ہاں ظاہری طور پر الفاظ کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور مسلمانوں میں شامل کرتا ہے، لیکن وہ بالکل ہی عاری ہے، یا بالکل ہی کھلا دشمن ہے دل سے مسلمانوں کا، یا ایمان کا، یا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کی یہ جو تحریک ایک چل رہی ہے اسلام کی، اس تحریک کا وہ دشمن ہے۔ اور اس دشمن ہونے کی وجہ سے، اس بغض اور عناد ہونے کی وجہ سے، وہ اندر اندر سے مسلمانوں کے خلاف اقدامات بھی کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ اندر اندر سے جڑیں کاٹنا، تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے مسلمان جو ہے وہ کمزور ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ ان کے ساتھ مذاق بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ معاشرتی معاملات میں بھی ایسے ایسے اقدامات کرتا ہے کہ ان کو نقصان ہو، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ وہ میل ملاپ کرتا ہے، اور ان کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ وہ ڈیلنگ کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ کہنے کے ایگریمنٹس کرتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو گیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اندر سے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو پہلا گروہ جو ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، جب جائیں گے آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے ہم
کہ وہ کیا مثال ہے۔ اور دوسرا گروہ جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، وہ منافقوں کا گروہ ہے جو ایمان تو لے کر آئے، لیکن وہ ایمان کی اصل روح جو ہے اس کو وہ قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ گو کہ وہ پہلے گروہ کی طرح وہ اس طرح سے دشمنی نہیں کرتے مسلمانوں کے ساتھ، اس طرح سے ان کی جڑیں کاٹنے والا کام نہیں کرتے، اس طرح سے ان کے مخالفین جو ہیں مسلمانوں کے، ان کے ساتھ مل کر وہ کوئی اس طرح سے پلاننگ نہیں کرتے، یا کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے انفرادی سطح پر اپنے معاملات میں وہ ایسے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں تو رہیں، لیکن مسلمانوں کی جو آزمائشیں ہیں ان کو نہ سہنا پڑے، کہیں پر مال خرچ کرنا پڑتا ہے تو وہ ہمیں نہ کہا جائے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کہیں پر تھوڑی سی محنت مشقت کرنی پڑے اسلام کے لیے تو اس میں وہ پیچھے ہٹتے ہیں، جہاد کا حکم آ جائے یا جہاد کا اعلان عام ہو جائے کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ تو اس میں وہ مطلب بالکل ہی کھسک کر بیٹھ جاتے ہیں بھیگی بلی کی طرح، کہ کہیں ہمارے اوپر مسلمانوں کی نظر نہ پڑ جائے کہ ہمیں آگے بڑھ کے اس میں حصہ ڈالنا پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے وہ ہیں تو منافق، لیکن پہلے گروہ سے تھوڑا سا کم خطرناک ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ منافقین میں شامل ہیں، کیونکہ جب ایمان کا اظہار کر لیا، ایمان کو قبول کر لیا، تو اس کے راستے میں آنے والی جتنی آزمائشیں ہیں ان کو بھی قبول کرنا پڑے گا، جو کمپرومائز ہیں وہ کمپرومائز بھی کرنا پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، تبھی جا کر وہ ایمان کے اصل جو فائدے ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ وگرنہ قولی قولی طور پر تو اگر کرنا ہے تو اس کا تو کچھ فائدہ نہیں۔ تو پریکٹیکل جو ایمان جو ہے وہ تو قبول کر لیا، لیکن اس کی عملی تصویر بننے سے انہوں نے انکار کر دیا، جو اس سے وہ پیچھے پیچھے رہے۔ تو دوسری مثال جو ہے وہ ایسے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی۔ تو یہ تمہید یا یہ مختصر سا آگے آج کی آیات جو ہیں ان کا حوالہ اس لیے دیا تاکہ ہم جب آگے بڑھیں تو ہم بڑی آسانی سے ان آیات کو کور کریں، اور ان کا اصل مفہوم جو ہے وہ کیونکہ ہمارے ذہن میں پہلے ہی تمہید بن چکی، تو اس کے مطابق ہم اس کو اس کی اصل روح جو ہے اس کو ہم کم وقت میں سمجھ سکیں گے انشاءاللہ، یا ہم اپنے ذہن نشین کر سکیں گے۔ تو اسی تمہید کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق، آیت نمبر 10 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب 8 اور 9 میں کیسا کیا ہوا تھا، اس کا ہم اگر دوہرا لیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر بھی، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ ظاہری طور پر تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے ساتھ یا اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، یعنی مومنوں کو اور اللہ کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم دھوکہ دے پائیں گے کہ ہم نے تو ایمان لایا اور لوگ سمجھ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وما یخدعون الا انفسہم، نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی نفسوں کو، وہ اپنی خود فریبی میں خود کو شکار کر بیٹھے ہیں، یا خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن اس کا وہ شعور نہیں رکھتے، اس کے نتیجے کا ان کو صحیح طرح سے ادراک نہیں، یا اس کے اوپر وہ تھوڑا سوچ و بچار کر کے اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست نہیں رکھتے، اتنی ان میں عقل و شعور نہیں، اتنی وہ بیوقوف ہیں در حقیقت وہ خود ہی۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں در حقیقت بیماری ہے، اور یہ بیماری کون سی ہے؟ یہ نفاق کی بیماری ہے۔ منافقت یا نفاق جو ہے وہ بھی ایک بیماری ہے جو دل کو جکڑ لیتی ہے، جو دل کو عیبدار کر دیتی ہے، داغدار کر دیتی ہے، کہ دل کے اوپر ہدایت اور نصیحت اور رہنمائی جو ہے وہ اثر انداز ہی نہیں ہوتی، جیسا کہ ابھی کل پرسوں کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ مہر لگ گئی کافروں کے دلوں پر، در حقیقت اس کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے ان کے دلوں پر مہر لگتی ہے، کہ ایک سیاہ دبا جو ہے وہ ان کے دل پر پڑ جاتا ہے، اگر اس دبے کو دھوئیں گے نہیں تو وہ دبا جو ہے وہ مزید گناہ کرنے کے نتیجے میں اور آگے جو بڑھتا چلا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ ایسا کالا ہوگا دل کے، اس کے اوپر کوئی ہدایت اثر نہیں کرتی، کوئی رہنمائی جو ہے وہ بے سود ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے
نفاق کی بیماری جو ہے وہ بھی ایسی ہے کہ وہ دلوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، دلوں کو زنگ آلود کرتی ہے، اور دلوں کو مطلب ہدایت قبول کرنے کے آڑے آ جاتی ہے، ان کے اوپر جو زنگ چڑھ جاتا ہے دلوں کے اوپر، وہ ہدایت کو قبول کرنے سے عاری ہو جاتا ہے، مطلب ہدایت قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ مطلب آگے جا کر ہم دیکھیں گے، سبحان اللہ، بہت ساری ایسی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ ایک شیشہ جو ہے، مرر جسے ہم کہتے ہیں، جس میں آئینہ جسے کہتے ہیں، جس میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، تو وہ آئینہ جو ہے وہ کیا ہے کہ در حقیقت لائٹ جو ہے اس کو ریسیو کرتا ہے، روشنی کو ریسیو کرتا ہے، اور اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ جو سائنٹیفکلی یا ٹیکنیکلی اس کو آپ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑی آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے، تھوڑی سی اگر آپ مطلب کچھ ریسرچ وغیرہ سے ریسرچ کریں اس کے اوپر، تو وہ شیشہ جو ہے وہ لائٹ کو ریسیو کرتا ہے اور پھر اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ وہ شیشہ جس قدر فائن ہوگا، جس قدر وہ آئینہ جو ہے وہ مطلب مہارت کے ساتھ بنایا ہوگا، یا جس قدر وہ پریسائز انداز سے بنایا ہوگا، اسی قدر وہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرے گا، اور جتنی سوری جذب کرے گا یا قبول کرے گا، اور جتنی لائٹ کو وہ قبول کرے گا اسی لائٹ کو اسی انداز میں، اسی پریسائزنس کے ساتھ، اسی ایکوریسی کے ساتھ، اسی اسٹرینتھ کے ساتھ وہ واپس بھی کرے گا، جس کی وجہ سے ہم آئینہ دیکھتے ہیں، وہ یا شیشے سے روشنی جو ہے وہ واپس منعکس ہوتی ہے، ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ لیکن اس شیشے کے اوپر اگر دھول مٹی جمی ہو، اگر اس کے اوپر گرد جمی ہو، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں صحیح دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گرد کی وجہ سے وہ شیشہ جو ہے یا آئینہ جو ہے وہ اس روشنی کو جذب نہیں کرتا، پوری طرح سے وصول نہیں کرتا۔ اور اگر وہ گرد مٹی جو ہے وہ اور زیادہ گہری لیئر ہوتی چلی جائے، تو جتنی گہری لیئر ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ بند ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ اس نے اس لائٹ کو ریسیو کرنا ہی کم کر دیا یا آہستہ آہستہ بند کر دیا۔ تو انسان کے دل کی کیفیت بھی تقریباً اسی طرح سے ہے۔ آیت نور جو ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 35، اس میں جا کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ جب وہ آیت آئے گی تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے انسان کا دل جو ہے وہ در حقیقت ہدایت کو، نور ہدایت جو ہے اس کو ریسیو کرتا ہے، اور پھر اس کے اقوال سے، اس کے اعمال سے، اس کی جو عادات ہیں، اس کے جو معاملات ہیں، اس سے اس کی جو اس کے دل میں جو ہدایت جو قبول کی، ہدایت کی روشنی جو موجود ہے، اس کو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کو وہ دوسروں کے اوپر ظاہر بھی کرتا ہے۔ لیکن جن کے دل بیماری میں مبتلا ہوں، نفاق کی بیماری ہو یا کفر کی بیماری ہو، ان میں نہ تو اس ہدایت کو قبول کرنے کی سخت باقی رہتی ہے، اور نہ ہی پھر اس کو ریفلیکٹ کرنے کی ان میں کوئی خصوصیت یا خوبی جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ تو یہ نفاق کی بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں تو بیماری ہے، نفاق کا مرض ہے ان کا، فزادہم اللہ مرضا، تو پس بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو۔ ان کی بیماری ہے جو انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے خود ہی اس راستے کو چوز کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس اختیار کے اوپر، اس اختیار کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اللہ تعالیٰ ان کو رسیوں میں جکڑ کر نہیں کہے گا کہ نماز پڑھو، یا ان کے دل کو رسیوں میں جکڑ کر نہیں کہے گا کہ قبول کرو۔ ہاں، اختیار دیا، اب اختیار کو انہوں نے اپنی مرضی سے استعمال کرنا ہے۔ تو اب جب اختیار کو استعمال کر کے انہوں نے نفاق کا راستہ چنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ڈھیل دے دی، جس کے نتیجے میں ان کی نفاق کی بیماری جو ہے، منافقت کی جو بیماری ہے، وہ اور زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے وہ کچھ کامیابیاں سمیٹ لیں، کچھ عزت شہرت بھی کما لیں، کچھ مال و دولت بھی وہ کما لیں یا بچا سکیں اپنے آپ کو، کچھ آزمائشوں سے اپنے آپ کو ہو سکتا ہے دنیا میں بچا لیں جو مسلمانوں کو فیس کرنی پڑتی ہے، لیکن آخرت میں تو پھر ایک دردناک عذاب جو ہے وہ ان کا منتظر ہے۔ بما کانوا یکذبون، اور یہ سب اس وجہ سے، یہ آخرت کا عذاب دردناک اس وجہ سے ہوگا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے یا جھٹلاتے تھے یا تکذیب کرتے تھے اللہ کے دین کی، اللہ کی رہنمائی کی، اللہ کے رسول کی، اور اس کے مومنوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں دیگر معاملات ہیں ان کی۔ تو منافقین کے بارے میں یہاں پر بڑا اہم ہے ہمارے لیے جاننا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ ان کے دلوں میں کون سی بیماریاں ہیں؟ ایک تو وہ چار خصلتیں جس کا ہم نے تذکرہ کیا، کہ ایک تو
امانت دار، امانت جب اس کو دی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب آپس کے لین دین کے معاملات، جب معاشرتی معاملات میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو وہ بد زبانی پر اتر آتا ہے، بد تہذیبی پر اتر آتا ہے۔ یہ ابتدائی چار مطلب کہنے کے ایک اینالیسز یا ایک رپورٹ جو ہے، ٹیسٹ رپورٹ جو ہے، منافق نے اپنی جا کر ٹیسٹ رپورٹ کرائی، اپنا سی ٹی سکین کرایا، یا اپنے بلڈ کمپوزیشن کی ایک رپورٹ اس نے جب نکالی، تو اس میں سے پہلی چار جو بیماریاں اس کو نظر آئیں، جو ابتدائی دور پر کہہ لیں کہ وہ باٹم لیول پر اس کو نظر آتی ہیں، یہ چار بیماریاں ہیں۔ جب ان کا اہتمام نہیں کرتا ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، تو ان بیماریوں کے ساتھ اور بھی سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ اس کے شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حرص اور لالچ جو ہے اس میں بھی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ بغض اور اناد میں بھی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ اور دوسری بیماریاں جو ہیں ان میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ان پہلی چار بنیادی بیماریوں کا اگر وہ علاج نہیں کرتا تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری بیماریاں جو ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتی جاتی ہیں، ان کے دلوں میں روگ کی شکل میں۔ اور پھر دوسرا اضافہ جو اس میں مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں دل سے، دل سے تو وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان جو ہے وہ ان کی حکومت مضبوط ہو، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت اگر مضبوط ہو گئی تو ان کو تو بہت سارے معاملات میں کمپرومائز کرنا پڑے گا، تو لہٰذا ان کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان کمزور ہی رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہے، آزمائشیں وغیرہ سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، وہ مسلمان جو ہے وہ اپنی سلطنت میں، اپنی افرادی قوت میں، اپنے معاملات میں وہ مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، سلطنت میں بھی ان کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، دوسرے ارد گرد کے لوگ جو ہیں یا آبادیاں جو ہیں ان کے اوپر ان کا تسلط جو ہے یا اثر و رسوخ جو ہے وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو جیسے جیسے مسلمان مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ منافق جو ہیں ویسے ویسے ان کی برائیاں جو ہیں اور زیادہ شدت اختیار کر دی جاتی ہیں، بغض اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، دشمنی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ اس کی طرف دونوں طرف اشارہ ہو سکتا ہے ان پہلوؤں کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو نفاق کی بیماری ہے، اس بیماری کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، یا ان کے بغض اور اناد کی وجہ سے وہ بیماری میں اور آگے بڑھتے چلے گئے، نتیجتاً ان کو دردناک عذاب جو ہے وہ سہنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی وہ کچھ جو ہے وہ ذلیل و رسوا کچھ حد تک ہوئے، کچھ حد تک نہیں، لیکن آخرت میں تو ایک دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے جو انہوں نے جھوٹ بولتے رہے یا جھوٹ باندھتے رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو تم زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ بے شک ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو، یہ فساد کیا ہوتا ہے آئندہ کبھی اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن فساد جو ہے، یہ فتنہ و فساد جو ہے، یہ در حقیقت بڑی جو معاشرتی برائیاں ہیں، یا بڑے جو معاشرتی جو معاملات ہیں، امن و امان کے راستے میں جو رکاوٹ، اس میں سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے فساد جو ہے وہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ تو اس کا عام فہم جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی ہے، تو فی الحال جو ہے وہ اتنا ہی رکھتے ہیں ہم۔ تو فساد مچانے والے جو ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت برپا کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فساد نہیں کرنے والے، ہم تو در حقیقت اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہ فساد کس طرح سے وہ کرتے ہیں؟ جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ وہ دشمنوں کے ساتھ وہ ملی بھگت کرتے ہیں، اندر سے وہ مسلمانوں کے دشمن ہے، اندر سے وہ مومنوں کے دشمن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در حقیقت وہ دشمن ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات میں ان کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، وہ مسلمانوں کے زیر تسلط نہیں رہنا چاہتے، لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ مسلمانوں نے وہاں پر جا کر ایک سلطنت جو قائم کر لی، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ہم نے دیکھا تھا، یا سورہ بقرہ کی تمہید میں، کہ مکی اور مدنی دور میں فرق کیا ہے، کہ مدنی دور جیسے ہی شروع ہوا تو شروع میں ہی، شروع کے چند مہینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑے بڑے اقدامات کیے، ان اقدامات میں مختلف جو یہودیوں اور عیسائیوں کے جو مختلف قبیلے تھے، خاص کر یہودیوں کے مختلف قبیلے، ان کے ساتھ
उनके साथ एग्रीमेंट्स किए, एमओयू साइन किए कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, आप हमारी हिफाजत करेंगे। अगर आपके ऊपर दुश्मन ने हमला किया तो हम आपके साथ हैं, हमारे ऊपर दुश्मन ने हमला किया तो हम आपके साथ, आप हमारे साथ होंगे। और फिर एक दूसरे के मामलात में हम ज़्यादा नहीं रोड़े अटकाएंगे, अपने मामलात जो है इसी तरह से लेकर चलेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे एमओयूज जो है वो साइन किए, जिसकी वजह से अब ये लोग जो हैं ये मुसलमानों के कह लें कि उनकी उनकी सल्तनत में है, लेकिन उन्होंने दिल से उस सल्तनत को कबूल नहीं किया और दिल से उस सल्तनत की जड़ें काटने में है। तो इस एतबार से वो उन मुशरकीन जो हैं, जो काफिर, जो जो मक्का के मुशरिक हैं, या इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर जो रहने वाले मुशरकीन हैं, वो ज़ाहिर है मुसलमानों के दुश्मन हैं। वो तो जल रहे हैं मुसलमानों के साथ दुश्मनी में, और उनको तो हजम नहीं हो रहा कि मुसलमान जो है उन्होंने अपनी छोटी सी रियासत जो है वो बना ली, इधर उधर से जितने मुसलमान थे सारे जमा होकर। तो लिहाजा वो तो यही ख्वाहिश में थे कि किसी तरह से हम मुसलमानों को नेस्तो नाबूद कर दें। इसी तरह से यहूदी जो हैं बतौर ख़ास, कि वो बड़े मुनाफिकीन में से मुनाफिक जो हैं वो यहूदी थे। तो उनकी भी उन या यहूदियों के कबीले जो खुले दुश्मन थे अभी, तो ये मुनाफिक जो हैं वो उनके साथ भी कुछ कहने के मामलात संवार कर रखते हैं कि अगर कल को अटपट हुई तो ज़ाहरी तौर पर तो हम मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन दर हकीकत तुम्हारे साथ हैं। अगर कुछ ऐसा मामला हो गया तो अंदर से हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो इस तरह से वो एक फसाद की तरफ, एक जंग की तरफ से हालात जो हैं वो ले जाने वाले हो जाते हैं। इस तरह से वो कभी कभी ऐसी सिचुएशन जो है उसकी तरफ बढ़ा देते हैं मामलात को, कि तनाज़ा जो है बड़े मुख्तलिफ कबीलों का या मुसलमानों के खिलाफ जो लोग हैं उनको भड़कावा मिले कि वो मुसलमानों के ऊपर हमला आवर हों। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजीज अपनाकर वो फसाद करने की तरफ अपने मामलात लेकर जाते हैं। और ज़ाहरी बात में कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो भी जाता है, जो लोग इर्द गिर्द के रह रहे हैं उनका मेल मिलाप किन के साथ है, उनका उठना बैठना किन के साथ है, वो किन लोगों में जाते हैं आते हैं, कौन लोग उनसे आने का आकर मिलते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भांप कर लोग जो हैं वो थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो जाता है। तो इस एतबार से अल्लाह ताला कहते हैं कि जब अ, उनसे कहा जाए कि देखो फसाद मत करो ज़मीन में, तो कहते हैं हम तो फसाद नहीं करने वाले, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। यानी उनका मकसद ये है कि कोई लड़ाई जंग जदाल जो है उससे क्या फ़ायदा होगा, सुलह सफाई के साथ रहना चाहिए। ये दुश्मन है, कल को ये आग दुश्मनी की भड़क उठी अगर, तो इससे इसकी चंगारी में फिर पूरा खित्ता जो है वो आ जाएगा। तो बेहतर यही है कि इसको यहीं पे डिफ्यूज़ कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह का दीन जो है वो तो दर हकीकत गलबा पाने के लिए उसका, अल्लाह का हक है कि उसके दीन को नाफज किया जाए। तो उस हक के रास्ते में जो रुकावट डालेगा, यकीनन वो अल्लाह ताला से बगावत करने वाला है। और यकीनन और दूसरी वजह यह है कि अल्लाह के हक जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया तो इंसाफ जो है वो आएगा। अगर इंसाफ का दौर दौरा नहीं है तो जुल्म और सितम रहेगा, ना इंसाफियाँ रहेंगी, इस तरह से एक दूसरे के साथ मामलात जो हैं वो बड़ी खौफनाक हद तक रहेंगे। तो ये सारी फसाद की चीज़ें हैं। तो ये लोग जो हैं वो कहते हैं ज़ाहरी तौर पर तो हम जंग बंदी करना चाहते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ऐसा नहीं हो रहा है, हकीकत में ऐसा नहीं है। तो जब उनसे कहा जाता है कि ला तुफसिदू फिल अर्दी, तो मत तुम फसाद बर्पा करो जमीन में, कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो इस सिचुएशन को डिफ्यूज करते हैं, हम तो चाह रहे हैं कि सुलह सफाई से सारे मामलात हो जाए। अला खबरदार, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, आगाह रहो। इसका अला जो है वो खबरदार, वार्निंग दे दी, या आगाह हो जाओ, नोट कर लो अपने पास, बतौर खास नोट करके रख लो। इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, अब यकीनन वही लोग हैं जो फसाद करने वाले हैं। वलाकिन ला यशउरून, लेकिन वो उसका शऊर नहीं रखते। लेकिन वो उसके साथ, उसके ऊपर सही मंतिक के साथ या लॉजिक के साथ वो उन चीज़ों को भांप कर अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करते। बस ऊपर ऊपर से मामलात जो है उनको निपटाते हैं, फ़ायदे हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इनसे ज़रा केयरफुल रहिए, आला खबरदार हो जाइए कि बेशक यही हकीकतन फसाद करने वाले हैं कि मुसलमानों में और दूसरी जो उनके दुश्मन हैं उनके दरमियान ब्रिज का किरदार, जंग को बढ़ावा देने के लिए, फितना फसाद को बढ़ावा देने के लिए वो किरदार अदा कर रहे हैं। और फिर उससे अगली जो उनकी खसलत यहाँ पर, वह इज़ा कील लहुम आमिनु कमा आमनन नास, जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लेकर आओ, कमा आमनन नास, जिस तरह ईमान लाए लोग। अब मुनाफिकों से कहा जा रहा है कि जिस तरह से लोग, यानी वो लोग या वो मोमिन जो सही मानों में दिल की गहराइयों से ईमान लेकर आए हैं, जब उनके उनको
ان کے طرح سے ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ان کو چھوڑ دو، ان دشمنوں سے میل ملاپ جو ہے وہ چھوڑ دو، وہ آدمی اچھے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے دشمن ہے، تمہارا معاملات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہے، تمہیں اسلام کے لیے کام کرنا چاہیے، تمہیں دین کے لیے اپنی خدمات دینی چاہیے، تم الٹا دین کے دشمنوں کے ساتھ ملتے ہو، ان کے ساتھ معاملات رکھتے ہو، اور یہ دین ان کے دشمنوں کے ساتھ، دین کے دشمنوں کے ساتھ ملنا، تو یہ تو ظاہری معاملات ہیں، ان کے اندر کے معاملات جو ہیں وہ تو پھر اللہ تعالیٰ مختلف وقتوں میں بتائے گا، قرآن مجید میں بھی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی دوسری باتوں سے بھی پتہ چلے گا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صحیح معنوں میں جو ایمان لے کر آئے لوگ، ان کی طرح تم بھی اپنے ایمان کو درست کر لو، تم بھی ایمان لیا، قالوا، تو اس پر وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائے جس طرح سے ایمان لائے بے وقوف، ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں؟ اللہ، خبردار ہو جاؤ، سن رکھو، وارننگ ہے تمہارے لیے، انہم ہم السفہاء، کہ بے شک وہی ہے بے وقوف، ان کے اس دھوکے میں نہ آ جانا کہ کہیں تم بھی جو ہے وہ ان کی روش پر چل رہے ہو۔ دیکھو، انہم ہم السفہاء، سفہاء در حقیقت وہی بے وقوف لوگ ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن وہ اس کا عقل و شعور اس کو جانتے نہیں، اس کا علم نہیں رکھتے، اس کو پہچانتے نہیں وہ۔ اب وہ مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے، جو صحیح معنوں میں مسلمان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، ان مسلمانوں کو وہ بے وقوف سمجھتے تھے، بے وقوف اس سینس میں کہ اب وہ مسلمان جو ہے ان کے اوپر جب احکامات نازل ہوتے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر اس میں عمل کرتے ہیں، اس عمل کرنے کے نتیجے میں ان کو بہت سارے کمپرومائزز کرنا پڑیں گے، اللہ کے راستے میں ان کو خرچ کرنا پڑے گا، مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی محنت مشقت کرتے ہیں، کمپرومائزز کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کے مطابق اپنے معاملات کو درست رکھتے ہیں، تو اس ظاہری اعتبار سے تو ان کو کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے دنیا کی زندگی میں، تو اب اس کمپرومائز کے نتیجے میں اس کمپرومائز کو یہ منافق جو ہیں وہ بے وقوفی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے کمائی ہوئی جو دولت ہے وہ ہم کیوں اس طرح کے کاموں میں ویسٹ کر دیں، ہم تو اپنی دولت کو بچا کر رکھیں گے، ہمیں ہماری نسلوں کے لیے وہ کام آئے گی، ہمارے اپنے معاملات میں کام آئے گی وہ دولت، ہم اپنی جان کو کیوں گنوا دیں اس دنگا فساد میں یا فتنہ فساد میں، جبکہ ہمیں تو ایک سیف انوائرمنٹ چاہیے۔ تو جو لوگ جو اس دین کے راستے پر ہیں، ان کا وہ راستہ جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بیوقوفوں والا راستہ ہے، یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا راستہ ہے، اس راستے پر چل کر تو خود کو نقصان ہی پہنچایا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ان مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ کہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ اب یہ کن کو کہتے ہیں کہ بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یہ اگلی آیت میں جا کر تھوڑا سا مزید کلیریفائی ہو جائے گا۔ مسلمانوں نے تو جب کہا تو اب ان کے منہ پر تو نہیں کہیں گے کہ تم بیوقوف ہو، کچھ ڈکے چھپے الفاظ میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اظہار کرتے ہوں، لیکن کھلے منہ پر جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں یا جب وہ اپنے اپنے جیسے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ ان مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں یا ان کے ٹھٹے اڑاتے ہیں، تو اس طرح سے معاملات وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کیئرفل رہو، ان کی باتوں میں نہ آ جانا، در حقیقت وہ خود بے وقوف ہیں لیکن اس کو وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں منافق ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو اس وقت تو وہ ایمان کا دعویٰ بھرتے ہیں، ایمان کا دھم بھرتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف خلوت میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہونا، اکیلے ہونا، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو قالوا، کہتے ہیں اِنَّ مَعَكُمْ، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم مذاق کرنے والے ہیں۔ اب وہ مسلمانوں میں تو ہیں، تو وہ ظاہری طور پر تو وہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، شیطان یہ کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں شیطان الانس اور شیطان الجنس، جن دونوں طرح کے شیطانوں کا تذکرہ ہے، یا دو طرح کے شیطان جو ہے وہ ہمیں قرآن کی مختلف آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جنوں میں سے بھی شیطان ہے اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہے۔ تو انسانوں میں سے شیطان
جو کہ شیطانی رویے جو ہے وہ رکھتے ہیں، جو کہ فتنہ و فساد رکھتے ہیں، جو کہ دوسروں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، بغض اور عناد رکھتے ہیں، اور دشمنی رکھتے ہیں، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے، تو یہ منافق اپنے شیطانوں کے پاس، یعنی یا تو یہ ہے کہ اپنے ان کے سردار، جو اس اپنے طرح کے جو لوگ ہیں، جو منافقین ہیں، جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ان کو پتا ہوتا ہے، آپس کا تو پتا ہے کہ ہم در حقیقت دلی طور پر ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اس اعتبار سے ان میں جو کہہ لیں کہ سردار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یا جو ان کے لیڈر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ وہاں پر جب ان کے پاس ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اگلی آیت میں آئے گا، یہ اسی آیت میں، کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ بس دل لگی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور ہمارا اصل تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھی ہیں۔ یا ان کے دوسرے شیطان جو ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن جو ہیں ان کی طرف بھی ہو سکتا ہے، یہودیوں کے دوسرے قبیلے جو ہیں ان کے ساتھ ملیں گے جب، تو انہوں نے اگر کہا یہودیوں نے کہ یار تم ہمارے ساتھ ہو کہ ان کے ساتھ ہو، ذرا کلیریفائی تو کرو، تو کہیں گے نہیں 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 یار، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ بس مذاق کر رہے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی یہ خصلت جو ہے وہ ان کے شیطانوں کے لیے بھی ان کو وارننگ دے دی کہ تم اگر ان منافقوں پر بھروسہ رکھتے ہو تو یاد رکھو کہ کل کو اگر میدان جنگ میں تمہاری شکست ہونے لگے گی تو یہ منافق تم سے بھی پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یہ ایسے 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 بد کردار قسم کے یہ لوگ ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر تو ہے کہ وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے انڈرسٹینڈنگ کو اور زیادہ بہتر کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف وہ ٹھٹے اڑاتے، یا ان کو مذاق کے طور پر لیتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مسلمانوں کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بس ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا اس کے ساتھ تھوڑا سا رابطہ استوار رہے، ہم تو ہماری تو یہی مقصد یا کوشش ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، کہ بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں، اللہ یستہزئ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں ڈھیل دیے جا رہا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ اپنی فی طغیانہم، اپنی ہی سرکشی میں، یعمہون، وہ اندھے ہو کر بھٹکتے جا رہے ہیں، یا بھٹک رہے ہیں، یا بہتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ ان کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے۔ اب اللہ کا مذاق، اللہ تو مذاق نہیں کرتا اس سینس میں، مطلب لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے، لیکن کیونکہ محاورتاً وہاں پر یہ قرآن جو ہے یہ روزمرہ کی عربی زبان میں نازل ہوا، تو روزمرہ کی عربی زبان میں جس طرح سے اسلوب رہا اسی اسلوب کے ساتھ اس قرآن کی بہت سی آیات بھی ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ان کے جواب، ان کے آرگومنٹ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے برابر کا جواب دیا، ان کو کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے حقیقی طور پر اس میں چھپا ہوا پیغام کیا ہے؟ اس میں چھپا ہوا پیغام یہ ہے کہ جس کو تم مذاق سمجھ رہے ہو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تو کل کو تم پچھتاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا مذاق جو ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں، اور دنیا میں کچھ جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو بھی گئے، لیکن اگر دنیا میں تمہاری چھوٹ یا ڈھیل جو ہے وہ لمبی بھی چل گئی، وَيُمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اگر وہ تمہاری ڈھیل جو ہے وہ لمبی بھی چل گئی کہ تم اس میں بھٹکتے چلے جا رہے ہو، بہتے چلے جا رہے ہو اپنی گمراہی میں، لیکن اس صورت میں بھی آخرت میں پھر تمہارے ساتھ جب انصاف ہوگا، انصاف کا کوڑا جب برسے گا، تو اس وقت تمہیں دردناک عذاب جو ہے وہ سہنا پڑے گا۔ تو اللہ کا مذاق یا اللہ کی طرف سے جو جواب ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ سمجھ جاؤ، یہ جو ڈھیل تمہیں ملی ہوئی ہے یہ تو تمہارے اختیار اور ارادہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اس کے نتیجے میں ہے، یہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تمہیں ایک موقع ملا ہوا ہے کہ کبھی بھی تم اپنی اصلاح کر لو، کبھی بھی اس ہدایت کو پکڑ لو اور تھام لو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ، تو تمہاری بہتری ہے تمہارے لیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے جب انصاف کو کوڑا برسایا تو تم اس دنیا میں بھی جب مہلت ختم ہوگی تو تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اور آخرت میں تو یقیناً ایک دردناک عذاب، ایک بڑا عذاب جو ہے وہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ منافق جو ہیں در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں، اشتراؤ، جنہوں نے خرید لیا،
الضلالہ گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے۔ یہ وہ لوگ ہیں منافق جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ ہدایت کا آ جانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بدلے انہوں نے گمراہی جو ہے وہ خرید لی۔ خرید و فروخت جب ہوتا ہے بازاروں وغیرہ میں، تو وہاں پر ایک بیچنے والی چیز، ایک ایک چیز کے بدلے دوسری چیز جو ہے وہ لی جاتی ہے، کیش کے بدلے میں کچھ سامان لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بارٹر سسٹم ہوتا ہے، کیش کے بدلے میں سامان لینا، یہ تو آج کل کے جدید دور کے کاروباری معاملات ہیں، لیکن پہلے بارٹر سسٹم ہوتا تھا۔ بارٹر سسٹم میں چیزوں کے ایکولنٹ دوسری چیز ملی جاتی تھی۔ اتنے کلو گندم ہوگی، اس کے برابر اس کے بدلے میں اتنے کلو چاول مل جائیں گے، یا اتنے کلو آٹا مل جائے گا، یا اتنے کلو سبزی ہوگی تو اس کے بدلے میں اتنے کلو جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ مل جائے گا۔ اس طرح سے پہلے بارٹر سسٹم ہوتا تھا۔ تو یہاں پر بارٹر سسٹم میں کیا کیا ان بیوقوف لوگوں نے، یا ان منافقوں نے، کہ انہوں نے تو اللہ کی ہدایت جو ہے، رہنمائی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی، اور اتنی بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز ہی، سورۃ البقرہ کا آغاز ہی اس سے کیا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، خدا ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تھما دی ہے۔ تو اس سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو انہوں نے چھوڑ کر، اس کو پسے پش ڈال کر، اس کی بجائے انہوں نے گمراہی کو، ضلالت کو اپنے لیے چن لیا، یا اپنے راستے کے لیے انہوں نے مختص کر لیا۔ فما رابحت تجارتہم، تو پس نہ کوئی فائدہ پہنچایا تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں، وما کان مہتدون، اور نہ ہی وہ سب ہدایت پانے والے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی تجارت کر لی تو اس تجارت کا ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ ہدایت کے راستے پر رہے، یعنی اپنی ہدایت کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اور تجارت سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور تجارت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ظاہری طور پر، جیسا کہ تذکرہ ہوا پہلے بھی آج، کہ ظاہری طور پر تو ہو سکتا ہے کوئی ان کو دنیاوی معاملات میں کچھ بچت ہو جاتی ہے ان کو، یا کچھ فائدے وہ اٹھا لیتے ہیں، یا اونچ نیچ کر کے کوئی دولت انہوں نے جمع کر لی، لیکن آخرت میں تو وہ ایک ایسا نقصان ہوگا کہ جس کا وہ مطلب جس کو وہ کمپنسیٹ نہیں کر سکیں گے، جس کو پھر وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی اس نقصان کو وہ پورا کر سکیں گے۔ تو در حقیقت ان کی تجارت جو ہے اس نے تو ان کو نقصان ہی پہنچایا، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ہدایت کو وہ کھو بیٹھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین نعمت جو ہے وہ ان کو عطا فرمائی تھی۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص جلائے آگ۔ اب یہاں پر جو آگے دو مثالیں جو تذکرہ کیا، تو دو مثالیں جو ہیں وہ آگے آئیں گی۔ پہلی مثال جو ہے وہ پہلے قسم کے گروہ کے لیے، جنہوں نے تو سرے سے ماننے سے انکار ہی کر دیا، دل میں ان کے بغض اور اناد اور منافقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی نرم گوشہ نہیں کہ اس اسلام کو وہ قبول کریں، یا اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کریں۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کی کس طرح سے دے رہا ہے؟ مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے، کمثل الذی استوقد نارا، کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب روشن ہو گیا اس کا ماحول، اس کا ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ تعالیٰ اس کے نور کو، اس کی روشنی کو، وترکہم، اور اسے چھوڑ دیا فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں پاتے، وہ دیکھ ہی نہیں پاتے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، اس آگ کے نتیجے میں وہاں پر روشنی ہو گئی، اب اس روشنی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کا نور جو ہے وہ دور کر دیا ان سے، اور وہ ظلمت کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے رہے کہ ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں پر مثال جو ہے وہ اکثر مفسرین جو ہے، جو کہ دو طرح کی اس میں ملتی ہیں، لیکن زیادہ مفسرین جو ہیں انہوں نے جو لکھا ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو وہاں پر اسلام کی ایک سلطنت جس کا بنیاد رکھی، وہ در حقیقت ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، جس کا وہاں پر اہتمام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہدایت کی روشنی جو ہے وہ وہاں پر پھیلی، جس کے نتیجے میں بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ تو ایمان لے کر آئے۔ اب وہ انہوں نے محنت کی، مشقت کی، اس روشنی کو، اس نور ہدایت کو وہاں پر وہ مطلب کیا، روشن کیا، یا وہاں پر جب وہ پھیلایا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ تو ایمان لے کر آئے، لیکن اس روشنی کے باوجود منافق لوگ جو ہیں انہوں نے اس روشنی کی طرف تو آئے قولی طور پر،
زبان کے طور پر تو انہوں نے اس روشنی کو قبول کر لیا، لیکن دلی طور پر وہ بے نور ہی رہے، دل میں ان کے وہ تاریکی ہی رہی، دل میں ان کے اسی طرح سے ظلمت کے اندھیرے ہی چٹے رہے۔ تو یہ ان کی مثال ہے کہ انہوں نے اس نور سے کوئی فائدہ، اس روشنی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا دین کی، بلکہ اپنی اس ظلمت اور تاریکی جو ہے انہوں نے اس کو چوز کیا جو ان کے دل کے اندر تھی، جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو وہی کھلی رستی اور چھوٹ دے دی اور ڈھیل دے دی، اور وہ پھر اس تاریکی میں ہی آگے بڑھتے چلے جائے، اسی تاریکی میں وہ انہوں نے اپنے معاملات جو ہیں ان کو مطلب ضائع کر دیا، اور اپنی زندگی جو ہے اس کو ضائع کر دیا۔ تو جب ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، روشن کر دیا ان کا ماحول، ان کے ارد گرد ہر طرح کی جو ضرورت کی روشنی ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے دل میں اندھیرا رکھا، تو اللہ نے ان کو چھوٹ دے دی، اور وہ اپنے دل کے اندر تاریکی اور ظلمت کے اندھیرے جو ہیں وہ اسی میں بھٹکتے رہے، اور انہوں نے کوئی ہدایت کا کوئی راستہ جو ہے وہ پایا ہی نہیں، یا اس کے اوپر چلے ہی نہیں، اور ان کی حالت جو ہے وہ ایسی ہو گئی کہ سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، ہدایت کی بات جو ہے وہ ان کے کانوں میں پڑی سنائی نہیں دیتی، یا ان کے کان جو ہیں وہ ہدایت کی بات کو قبول ہی نہیں کرتے، سنتے ہی نہیں، وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، جب وہ ہدایت کی بات آتی ہے تو اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ بکمن، گونگے ہیں وہ، ہدایت کی بات ریفلیکٹ کرنے سے ہی قاصر ہیں۔ امیون، اندھے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں دیکھ پاتے، فہم لا یبصرون، پس وہ نہیں لوٹنے والے، وہ ایسے ان گمراہی میں، یا اس ظلمت میں، یا اس اندھیرے میں اس قدر وہ بہک چکے ہیں، اس قدر وہ آگے نکل چکے ہیں کہ وہ ہدایت کی طرف واپس لوٹ ہی نہیں پاتے۔ آؤ کسیب من السماء، یا مثال ایسے، یا مثال ان کی بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہو۔ اب دوسری طرح کے جو گروہ ہے، جو کہ مطلب ایمان تو لایا، لیکن وہ اپنے ایمان میں ڈگمگاتا رہتا ہے، مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے معاملات تو نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں کے حق میں بھی اتنا نہیں جاتا، اور خاص کر اپنے معاملات جو ہیں اس میں وہ بین بین رہتا ہے، اس میں وہ دو رخا رہتا ہے، جہاں پر ان کو لگے کہ یہاں پر مطلب فائدہ ہوگا تو مسلمانوں کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا، جہاں پر ان کو لگے کہ یہاں پر تو کمپرومائز کرنا پڑے گا، یہاں پر تو خرچ کرنا پڑے گا، یہاں پر تو محنت کرنی پڑے گی، تو اس سے وہ کنی کترا گیا، اور اس سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اپنے آپ کو سہمی بلی کی طرح، بھیگی بلی کی طرح کر لیا، یا منظر سے ہی غائب ہو گیا کہ نہ دکھایا جاؤں گا، نہ کوئی دیکھے گا، نہ کوئی مطالبہ کرے گا، اور نہ ہی مجھے یہ کام کرنا پڑے گا، تو اس طرح سے اس منظر سے ہی وہ کھسک جاتے تھے۔ تو یہ ان کا رویہ یہاں پر ہے۔ او کسیب من السماء، یا بارش کی طرح جو کہ آسمان سے نازل ہو۔ بارش آسمان سے نازل ہونا، یہ بارش کا ایک ماحول جو ہے اس کا تذکرہ ہمیں ملے گا، ساتھ ساتھ ہم اس کو اختصار کی خاطر ہم اس کو ساتھ ساتھ کور کرتے ہیں، تاکہ ہم آیت بھی کور ہو جائے اور اس کا معنی جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ آؤ کسیب من السماء، یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، بارش جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کی ایک نشانی ہے زمین کے اوپر۔ زمین کے اوپر بارش کے کس قدر فوائد ہیں، جب آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہمیں بہت ساری اس میں باتیں جو ہیں وہ ملیں گی۔ تو یہاں پر بارش سے مراد جو ہے وہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی جو ہے اس کا نزول ہے، کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اس کے علاوہ احکامات نازل ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، جو کہ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، مختلف طرح کے احکامات ہیں، مختلف طرح کی رہنمائیاں ہیں۔ تو بارش سے مراد آسمان سے نازل ہونے والی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایات اور رہنمائیاں، اور یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو کہ آسمان سے رحمت کی بارش کی طرح نازل ہو رہی ہیں۔ اب جب بارش نازل ہوتی ہے، جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے حسین کا کہ شدت کے ساتھ بارش ہے، گہرے بادل ہیں، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں سے فیہ ظلمات، ان میں اندھیرے ہیں۔ بادل اتنا گہرا ہے کہ اس میں اندھیرے ہیں، ان اندھیروں میں بھی مطلب راستہ تلاش کرنا یا ادھر ادھر آنا جانا جو ہے وہ ایک مشقت کی بات ہوتی ہے۔ ورعد و برق، اور گرج ہے اور بجلی ہے، اس بارش میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہے، گرج چمک کے ساتھ وہاں پر بجلی جو ہے وہ کڑک رہی ہے، اس طرح کا وہ موسم ہے۔ اب گرج چمک کے ساتھ وہاں پر بجلی کڑک رہی ہے، یہ اس کا مفہوم ہے کہ وہاں پر آزمائشیں ہیں،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ آ رہی ہے، قرآن قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں، لیکن ان کے اوپر عمل کرنے میں کچھ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، کچھ سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی، کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اللہ کے راستے میں آنے والی جو آزمائشیں ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ جب وہ ان آزمائشوں کو دیکھتے ہیں یہ منافق جو ہیں، تو یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو اپنی انگلیوں کو اپنی کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق کی کڑکوں کی وجہ سے، یا کڑکوں کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہو رہے ہیں ان میں جو سختی ہے، ان میں جو آزمائش ہے، ان میں جو مختلف اس طرح کے معاملات ہیں جو کمپرومائز کرنا پڑے گا، یہ تو بڑے مشکل کام ہے۔ ان مشکل کاموں کو جب دیکھتے ہیں تو ایسے وہ اپنی ایسے وہ وہاں سے غائب ہوتے ہیں، یا ایسے اسے اعراض کرتے ہیں، یا ایسے ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ شدید بارش کے موسم میں کڑک اور کڑک گرج چمک کے ساتھ بجلی جب چمک رہی ہو، اور اس قدر شدت کے ساتھ کڑک آئے کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے لیں، کہ کہیں ان کے وہ کڑک جو ہے وہ ان کی موت کا ہی باعث نہ بن جائے۔ اس طرح سے ان کا رویہ ہوتا ہے مسلمانوں کے دوران۔ واللہ محیط بالکافرین، اور کہاں جائیں گے، اللہ تو ان کو گھیرنے والا ہے، اللہ کی جو پکڑ ہے اس سے تو وہ باہر نہیں نکل سکتے، تو اللہ تو ان کو بالآخر گھیرنے والا ہے، یا اللہ کی دسترس سے وہ باہر نہیں جا سکتے، وہ کافر جو ہے، یا وہ انکار کرنے والے یا منافق جو ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اگر چاہے تو اللہ اچک لے ان کی آنکھوں کو، یعنی اگر اللہ چاہے تو اللہ تو وہیں پر ان کو سزا دے دے دنیا کی زندگی میں ہی۔ اگر اللہ پکڑ کرنا چاہے تو وہ تو یہیں پر ان کو سزا دے سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کس طرح سے وہ معاملات جو کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کلما اضاءہم، اب سمری ان کے رویوں کی یہ ہے کہ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، کہ جب روشن کر دیا ان سب کے لیے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ ان کی سمری جو ہے وہ مثال کا مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب روشن کر دیا جاتا ہے ان کا ارد گرد، وہ اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی جب مطلب مسلمانوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، روشنی آتی ہے، مسلمان کامیابی حاصل کرتے ہیں، کسی مارکے میں گئے تو وہاں سے کسی جنگ میں یا کسی غزوے میں، تو وہاں پر ان کو کامیابی جب ملی، تو اس کامیابی کے نتیجے میں ایک تو کامیابی کا اپنا جشن ہے، اپنا جوش و خروش ہے، اور دوسرا اس میں پھر مال غنیمت جو ہے وہ بھی ملا۔ اب مال غنیمت جو ہے وہ بھی اس وقت تقسیم ہوتا تھا، جو مجاہدین ہیں ان کے درمیان بھی، اور اس کے علاوہ جو دیگر معاشرے کے جو طبقے ہیں ان کے درمیان بھی، تو اس کی تقسیم جو ہے وہ بھی آگے وقت آئے گا تو جب آیات آئیں گی تو وہ ہمیں ملے گی، اس کی پوری تفصیل ملے گی اس کی۔ تو بہرحال اس طرح کے فائدے جب ملتے ہیں ان کو، جب کسی محاذ پر مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے، تو اس کامیابی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں آگے، اور کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے بھائی ہیں، ہم نے بھی تمہارے ساتھ کچھ کیا، ہم بھی تو اسلام کا نام لیوا ہیں، تو لہذا اس مال غنیمت میں، اس کامیابی کا جشن جو ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ تو کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب روشن کر دیا جاتا ہے ان کے لیے تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، لیکن جب اندھیرا چھا جاتا ہے علیہم ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اندھیرا چھا جاتا ہے یعنی کہ کبھی ہمیشہ تو مسلمانوں کو نہیں، خاص کر شروع میں کامیابیاں میں ہی وہاں پر ریزسٹنس بھی ملی، وہاں پر مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا، وہاں پر مسلمانوں کو کئی دفعہ مطلب معاملات جو ہیں وہ برابر برابر بھی ہو گئے۔ تو جب مسلمانوں کے اوپر اس طرح سے سخت حالات آئے، اس طرح سے آزمائش آئی، اس طرح سے تنگی آئی، یہ مختلف جنگ کے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے اور دیگر عام ماحول میں بھی ہو سکتا ہے، کہ جب مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹائٹ ہو گئے، تھوڑے سے تنگ ہو گئے، تھوڑے سے سخت ہو گئے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایسی صورت میں سدھ بدھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم تو مسلمانوں کی طرح نقصان برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس نقصان برداشت کرنے میں، اب نقصان برداشت کرنا جو ہے اس میں کمپرومائزز بھی ہیں بہت سارے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے میٹر جب ہے، کسی جنگ کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا، آؤ ذرا اس میں اپنے جان اور مال کے ساتھ اس جہاد میں حصہ لو، تو اب اس میں مطلب وہ مطلب دم بدھ ہو کر وہیں پر رک گئے، یا اب وہاں سے بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ تو جب اس طرح کے سخت حالات آتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے
کتراتے ہیں یا گھبراتے ہیں یا ادھر ادھر کی ہو کر لے کر نکل جاتے ہیں. ولاؤ شاء اللہ، ان کے اس رویے کی وجہ سے اگر اللہ چاہے لذهب بسمعهم وابصارهم، ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو لے جائے. اللہ تعالیٰ ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو ہی لے جائے اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی وہیں پر کھڑے کھڑے دنیا میں ہی ان کو عذاب دے دے اللہ تعالیٰ. لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ دنیا میں مطلب ڈھیل دے کر رکھتا ہے، موقع دے کر رکھتا ہے، تاکہ وہ کبھی بھی وقت ہو تو وہ موقع مطلب واپس توبہ کرے اور واپس آ جائے دین کی طرف. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہر چیز ہوتی ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے اسی کے تحت یہ چیزیں چلتی ہیں. اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ تو بس دنیا میں ایک آزمائش کا ایک ذریعہ ہے. جو اس آزمائش پر پورا اتر گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے، اور جو اس آزمائش میں ناکام ہو گیا یا جو اس آزمائش میں بے صبرا ہو کر اس نے اپنا راستہ جو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر کبھی کبھی دنیا میں بھی، اکثر اوقات بھی ہو سکتا ہے لیکن کبھی کبھی دنیا میں کچھ نشانیاں اس کو دکھا دیتا ہے، لیکن آخرت میں تو ان کے لیے عذاب جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے. تو یہاں پر سبق تھا ہمارا. اس کے متعلقہ کچھ معاملات اگر ہم دیکھ لیں، جیسا کہ یہ کیونکہ منافقین کا تذکرہ ہوا، تو اس کے بارے میں ایک دو پوائنٹ جو ہیں وہ ہم جسٹ اس کا اضافہ کرتے ہیں جو آپ کے آج کے پورے سبق میں کہہ لیں کہ مختلف جگہ پر ہمیں ملی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے. ایک واقعہ جو ہے اس میں کوٹ ہوا ہے، جو کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوے میں شریک تھا کہ میں نے عبداللہ ابن ابی کو یہ کہتے ہوئے سنا. عبداللہ ابن ابی، اس کا کردار بہت واضح ہوگا ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے. وہ رئیس المنافقین، اس کو منافقوں کا سردار، سب سے بڑا منافق جو ہے وہ ہے. بہرحال تو حضرت زید بن ارقم جو ہے انہوں نے کہا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوے میں شریک تھا کہ میں نے عبداللہ ابن ابی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم ایسا کرو کہ جو لوگ، یعنی اپنے ساتھیوں کو، اپنے منافق ساتھی تھے ان کو وہ کہہ رہا تھا کہ ایسا کرو کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں انہیں کچھ نہ دو، تو خود ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے اور ان سے الگ ہو جائیں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اس نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ ایسا کرو، تم جو یہ تمہارے پاس جو مال ہے یا تمہارے پاس جو وسائل ہیں جنگ کے، یہ اپنے تک رکھو، یہ ان کے ساتھ شیئر مت کرو. جو ان کے پاس پہلے ہی مال جو ہے وہ کم ہے، کیونکہ عام طور پر یہ منافق جو ہے یا اس طرح کے جو لوگ تھے وہ مطلب مال و دولت کے اعتبار سے وہ تھوڑے سے امیر تھے. تو جنگ میں جب گئے تو انہوں نے اپنا ساز و سامان بھی اسی طرح سے رکھا. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھیوں کے اوپر تم مت لٹاؤ، تو وہ خود ہی کمزور جب ہوں گے تو وہ خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے. اور دیکھو جب ہم مدینہ واپس لوٹیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو باہر نکال دے گا، یا عزت والا جو ذلت والے کو باہر، یعنی جو تعداد میں زیادہ ہوا، جو جو طاقت میں زیادہ ہوا وہ مدینہ میں رکے گا، جو کمزور ہوا وہ مدینہ سے بے دخل ہو جائے گا. تو اس طرح سے انہوں نے آپس میں کچھ بات چیت کی، جس کو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت وہ بچے تھے، ابھی وہ زیادہ عمر میں نہیں تھے، یا عمر کے اعتبار سے وہ تھوڑے سے کم تھے. تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے اپنے چچا تو انہوں نے عبداللہ بن ابی کی یہ بات جو ہے اپنے چچا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر دی کہ اس طرح سے عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سے اس طرح سے بات کر رہا تھا. انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی، یعنی یہ بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں نے پورا واقعہ جو ہے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا. تو آپ نے عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے جب دریافت کیا کہ کیا تم نے اس طرح کا کوئی بات کہی، تو اس پر وہ صاف مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ ہم نے تو ہرگز ایسا نہیں کیا. اب وہ عمر میں بڑا تھا ظاہر ہے. اب یہ حضرت زید بن ارقم جو ہیں وہ کہنے کے عمر میں چھوٹے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کی وجہ سے
اور ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ، آپ ظاہر ہے وہ مسلمانوں کی اپنی صفوں میں ہے، جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ساری حکمت عملی کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے، تو اس حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کو، اور جس سے پھر عبداللہ ابن ابی کو ایسا لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ہے وہ جھوٹا یا میری بات کے اوپر اعتبار نہیں کیا، تو وہ اتنا رنج ہوا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا اتنا رنج ہوا کہ کبھی ایسا رنج نہیں ہوا تھا، پھر میں گھر میں بیٹھ گیا، مطلب نکلنا ہی گھر میں سے نکلتا ہی نہیں تھا اپنے ٹھکانوں سے، تو میرے چچا نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تمہاری تکذیب کریں گے یا اس طرح سے وہ اپنا معاملہ جو ہے کریں گے۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون جو ہے وہ نازل کی، تب اللہ تعالیٰ نے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور سورہ منافقون پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ زید، اللہ نے تجھ کو سچا کر دیا۔ یعنی پھر اس صورت میں پھر حضرت زید کی گواہی جو ہے وہ قرآن مجید میں سورۃ منافقون میں ملی، جو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اندازہ ہوگا، لیکن سچویشن کے مطابق وہاں پر ٹیکل کرنا تھا، تو لہٰذا بعد میں بلا کر ان کی دل کو تسلی دینے کے لیے، دیکھو اگر ایسا معاملہ ہو گیا یہ حکمت کی وجہ سے، اب دیکھو تمہاری سچائی کی گواہی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں بھی دے دی۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک اور بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین شخص اس شخص کو پائے گے جو دو رخا ہوگا، اس کے پاس اس کے پاس آیا تو ان کا سا بن گیا، ان کے پاس گیا تو ان کا سا بن گیا، یعنی وہ دو رخا شخص جس طرح کا بندہ اس کو ملا اس طرح کا بندہ ہو کر بیٹھ گیا، تو وہ دو رخا شخص جو ہے تم قیامت کے دن اس اللہ کے نزدیک سب سے بدترین شخص جو ہے وہ اس کو پاؤ گے۔ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں اور ہم اپنے رویوں کو ذرا نظر ثانی کریں کہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں۔ مسجدوں میں ہم جاتے ہیں تو بڑے ہم پاک باز نظر آتے ہیں، محفلوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر کس کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ مطلب ایسی آیات اور ایسی حدیث پڑھ کر آٹومیٹیکلی اس کی طرف، اپنے گریبان کی طرف جو ہے نظر جاتی ہے یا چلی جانی چاہیے، یا جس کا کل تذکرہ ہوا کہ ہم دوسروں کو ٹانٹ نہیں کریں گے، دوسروں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، ہم الحمدللہ اللہ سے محبت کی وجہ سے یہاں پر، اور آپ لوگوں کے قرآن کی محبت جو ہے وہ یہاں پر بٹھائے ہوئے ہیں ہم سب کو، تو ہم سب کو، یا میں کہتا ہوں کہ اب میں اپنے آپ کو ٹانٹ کروں گا، اپنے گریبان کے اوپر اندر جھانکوں گا، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کریں کہ ایسے معاملات میں ضرور ہمیں محتاط رویہ اختیار رکھنا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے معاملات یا اپنے روزمرہ کی زندگی یا اپنے روزمرہ کے جو ہمارے اٹھنا بیٹھنا ہے، اس میں بہت ساری مثالیں ہمیں مل جائیں گی جہاں پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ان رویوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ تو نہیں دے رہے جانے انجانے میں، کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی جو ہے اس کے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے، اور ہم مذاق کرتے ہیں، دنیا کے رسومات میں دیکھیں، دنیا کے رواج میں دیکھیں ہم کس طرح سے مذاق کرتے ہیں، شادی بیاہ کی رسم و رسومات آ جائیں اس میں ہم پتہ نہیں کیسی کیسی رسم و رواج کرتے ہیں، جب وہ کہا جائے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، الٹا اس کی مخالفت ہے، تو وہ سمجھنے میں وہ سارے سمجھ جائیں گے، ساری سمجھ بوجھ ہوگی، لیکن کیا کریں، دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا ہے، دکھاوا بھی تو کرنا ہے، دنیا میں ناک بھی تو رکھنی ہے، اس نے ایسا کیا تو ہم نے ایسا کرنا ہے، اپنے جو چاؤ ہیں ان کو بھی تو پورا کرنا ہے، بے شمار ہیں، کاروبار میں چلے جائیں تو پرافٹ کو سپر پرافٹ میں بدلنے کے لیے پتہ نہیں کس کس طرح کی ملاوٹ ہوتی ہے اور کس کس طرح کی مطلب وہاں پر دھوکہ دہی ہوتی ہے، ہاتھ میں تسبیح پڑھ کر اللہ کے نام لے رہے ہیں اور مرچوں میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے، دودھ میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، ہر لیول کا بندہ یہاں پر، یہ نہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم نے تذکرہ کیا نا کہ رزق کو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے کہ اس رزق میں سے خرچ کرے، اسی طرح سے ہر ایک جو ہے وہ جہاں جہاں پر اس کا داؤ لگتا ہے وہاں وہاں پر الفاظ میں تو اللہ تعالیٰ کے مطلب تعریف اور اللہ کا شکر کرتا نہیں رکھتا، لیکن عمل میں تو اس کی مخالفت کرنے سے نہیں باز آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گریبان میں جا کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
جی جزاکم اللہ خیرن، آپ کے ساتھ کا، آپ کی یہاں پر میرے ساتھ آمد کا، آپ کے ساتھ آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں جو قرآن سے محبت جو ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، اور مجھے ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے ساتھی جو ہیں وہ نصیب کیے کہ ہم مل کر یہ وقت جو ہے یہ بڑا ایک کریٹیکل سا وقت بھی ہے، اور اس وقت میں خاص کر وقت نکالنا اور اپنے معاملات کو اللہ کے لیے ریزرو کرنا، میرے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں، کیونکہ میں بھی صرف اسی کام کے علاوہ غالباً کسی اور کام میں میرا کوئی دھیان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں، اللہ تعالی ہمارے دیگر معاملات جو ہیں اس میں بھی اپنی خاص رہنمائی اور خاص آسانیاں ہمارے لیے کرے، ہمارے صحت کے معاملات، ہمارے دین کاروبار کے معاملات، ہمارے دین کے معاملات، ہمارے بچوں کے مسائل، دیگر جتنے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی فرمائے۔ ہماری والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں، دیگر بزرگ اس دنیا میں جو حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، دین و ایمان والی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے والدین بھی اور بزرگ اور عزیز و اقارب اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمیں دین پر قائم رہتے ہوئے دین پر ہی ہمارا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے ٹرین کر سکیں کہ کل کو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔